السلام علیکم، ویلکم ٹو آن لائن۔ میرا نام حکیم عدنان اکبر ہے اور آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں صفوف مصفی خون کے بارے میں۔ ایسا صفوف جو کہ سورائسس، ددر، چنبل، ایگزیما اور خارش وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے افراد کو استعمال کروایا جاتا ہے جن کے جسم میں تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا عضلاتی مزاج ہوتا ہے۔ تیزابیت کی وجہ سے معدہ بھی ان کا خراب ہوتا ہے، کچھ کھا لیں تو اس کی وجہ سے معدے میں جلن بھی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ ہاتھوں پہ الرجی ہو جاتی ہے یا پاؤں پر ہو جاتی ہے یا ددر چنبل وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے، یا عموماً خون کے مسئلے کی وجہ سے خارش بھی ہو جاتی ہے ان کو۔ تو اگر اس کی اجزاء کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں ہمیں 50 گرام چاہیے ہوں گی۔ یہ کچور ہوتا ہے، اسے زر نبات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معدے کو طاقت دیتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مفرے اور مقوی قلب اور دماغ ہے، یعنی کہ دماغ کو یہ فرد بھی پہنچاتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے اور دل کو بھی طاقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیشاب بھی لاتا ہے، اس کے علاوہ حیض میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور بہت سے کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی بہترین مقوی با بھی ہے، اور اس کے علاوہ اورام کو تحلیل کرتا ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں، خاص طور پہ یہ ہاضمے کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ دوسری جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے کوڑ، یہ بھی 50 گرام چاہیے ہوگی۔ کوڑ جو ہے یہ گرم و خشک ہوتی ہے، تیسرے درجے میں معدے کو طاقت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کے استعمال سے پخانہ کھل کے آتا ہے، ہاتھوں پاؤں کے جو ورم ہوتے ہیں ان کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پرانے بخاروں میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ جگر کی طاقت کے لیے بہترین چیز ہے، پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی بہت ہی اعلیٰ چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی 50 گرام ہمیں چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہمیں چاہیے وہ ہے چرائتا۔ چرائتا جو ہے اس کے افعال جو ہیں یہ کچور والے ہی ہیں، سیم وہی کام کرتا ہے، اور یہ مصفی خون بھی ہے، یعنی کہ ساتھ ساتھ یہ خون کو صاف بھی کرتا ہے۔ مگر کچور جو ہے وہ زیادہ قبض نہیں کرتا، یہ چرائتا جو ہے یہ قبض کرتا ہے۔ مزاج اس کا بھی گرم خشک ہوتا ہے، کچور کا بھی گرم خشک ہوتا ہے۔ تو یہ خون کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور عموماً پانی میں بھگو کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساری چیزیں پنسار سے ملتی ہیں۔ اکثر لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، تو یہ کسی بھی پنسار سے آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ اس کے بعد پنیر ہے۔ پنیر اس کے بارے میں تو سبھی واقف ہوں گے، خون کو صاف کرنے کے لیے، ہاضمے کو ٹھیک کرنے کے لیے عموماً بخاروں میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے، اور اکثر اوقات قے وغیرہ کا مسئلہ ہو اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہاضمے کی پھکی بنائی جاتی ہے اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اس کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ خون صاف کرنے کے بھی کام آتی ہے۔ تو یہ بھی 50 گرام چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے دماسا، یہ پیسا ہوا ہے۔ ویسے یہ کانٹے دار ایک بوٹی ہوتی ہے، کانٹے بہت زیادہ اس پہ بنے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم پیسا ہوا رکھتے ہیں یہ، اور عموماً یہ پیسا ہوا ہی استعمال ہوتا ہے۔ اکثر اوقات اس کو پانی میں بھگو کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مزاج جو ہے یہ سرد خشک ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے یہ معتدل ہوتا ہے سردی گرمی میں۔ اور اگر اس کے افادیت کی بات کریں تو یہ بخاروں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے خون کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بواسیر وغیرہ کے امراض میں بھی عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کا میں ایک سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی ایسی خواتین جو کہ پریگننٹ ہوں تو وہ اس کا استعمال کریں، اگر 500 سے 1000 mg کے کیپسول بھر کے صبح شام استعمال کریں تو جو بچہ پیدا ہوگا اس میں کوئی بھی جلدی امراض ساری زندگی نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس کا جو ہے سب سے بڑا یہ بینیفٹ ہے۔ اور دوسرا کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے پریگننسی میں کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ہمیں 50 گرام چاہیے ہوگا۔ تو بنانے کا طریقہ انتہائی سمپل ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے باریک پیس لینا ہے۔ پیسائی کے بعد کچھ اس طرح کا صفوف تیار ہو جائے گا۔ اگر اس کے طریقہ استعمال کی بات کریں تو آپ نے 1000 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ اگر مسئلہ کم ہو تو ایک کیپسول صبح شام استعمال کرنا ہے، اور اگر مسئلہ زیادہ ہو تو صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول استعمال کرنا ہے۔ تازے پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، یا تو عرق مصفی خون کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر مریض کو قبض زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ ایک صفوف بھی استعمال کروانا پڑے گا۔ یہ صفوف جو ہے اس میں سنا مکی ہوتی ہے اور تیز پتہ ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہم وزن رات کو سونے سے پہلے اسے اگر آپ آدھا چمچ کھلا دیتے ہیں تازے پانی کے ساتھ
تو پھر اس سے پخانہ کھل کے آئے گا، تو یہ میڈیسن بھی زیادہ صحیح طریقے سے ورک کرے گی۔ تو کسی کو بھی خون کی خرابی کا مسئلہ ہے، پھوڑے پھنسے نکلتی ہیں، ددر چنبل کا مسئلہ ہے، تو بے خوف و خطر آپ یہ نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔